میں اور خدا بخش کچھ فاصلے پر جا کر واپس آ گئے۔ مشتبہ کور کی قائدانہ صلاحیتیں پوری شدت سے بیدار تھیں۔ وہ بولا، بھاگنے والا عیسیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ زیادہ دور بھی نہیں گیا، یہیں کہیں چھپا ہوگا۔ ہم طریقے سے تلاش کریں تو اس کا ملنا مشکل نہیں۔ 3 خواتین کو نکال کر کل 7 افراد مشتبہ کے ارد گرد موجود تھے۔ زری گل اور مشتبہ کا ساتھی بھی موقع پر پہنچ چکے تھے۔ مشتبہ نے ایک شخص کو خواتین کے قریب چھوڑا، باقی افراد کی 3 ٹولیاں بنائیں اور انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ مختلف اطراف میں عیسیٰ جان کو تلاش کریں۔ ہر ٹولی کے پاس ایک ایک ٹارچ تھی۔ یکبستہ رات کی خطرناک تیرگی میں ہم نے قریباً 1 گھنٹہ جنگل پیمائی کی، لیکن عیسیٰ جان کا کھوج نہیں ملا۔ رات کے 2 بجے کے لگ بھگ ہم گاڑیوں کی طرف واپس آ گئے۔ تینوں خواتین اسٹیشن ویگن میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھیں۔ میرا مطلب زلیخا کنور، ناہید آذر اور فریال سے ہے۔ تینوں سہمی ہوئی تھیں، خاص طور سے فریال۔ اس نے لڑائی بھڑائی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ مشتبہ کنور نے مجھے بتایا، بلکہ انکشاف کیا، کہ وہ مسٹر جی کلارک کے ساتھ ہی پشاور آیا ہوا ہے۔ چند احباب بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کے بجائے وہ لوگ ہائیکنگ کر رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے کچھ فاصلے پر پشاور روڈ کے کنارے کیمپ لگایا ہوا ہے۔ بظاہر مسٹر جی کلارک سے ان کا کوئی رابطہ نہیں۔ اس نے کہا، آج شام خدا بخش مسٹر جی کلارک سے ملنے حبیب ہوٹل گیا تھا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ سپہر کے وقت جناح گارڈن میں تمہاری ملاقات اس نادیہ نامی لڑکی سے ہو چکی ہے، لیکن ملاقات کے باوجود تم نے ابھی تک حبیب ہوٹل میں ٹیلی فون نہیں کیا۔ خدا بخش اپنے طور پر تمہارا پتہ کرنے کے لیے ڈبگری بازار والے مکان پر پہنچا۔ مکان خالی تھا اور دروازے کھلے ہوئے تھے۔ وہاں کچھ لوگوں نے خدا بخش کو بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ 2 افراد ایک لڑکی کو لے کر لمبی سی جیپ میں یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ایک شخص نے جیپ کا پیچھا کیا ہے اور دوڑ کر جیپ کے پیچھے لٹک گیا ہے۔ خدا بخش نے مجھے یہ اطلاع کیمپ میں پہنچائی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جیپ اسی علاقے میں کہیں آئی ہے۔ ہم گاڑیوں میں بیٹھے اور تلاش کرنے لگے۔ اسی دوران میں ہمیں برسٹ کی آواز آئی۔ یہ اسی 7 mm کا برسٹ تھا جو عیسیٰ کے ہاتھ میں تھی۔ ہم اس آواز کا کھوج لگاتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ مشتبہ بڑے اسٹائلش انداز میں گفتگو کرتا تھا۔ دوران گفتگو میں اس کی آنکھوں کی جنبش اور ہاتھوں کی حرکات اس کی زبان کا پورا ساتھ دیتی تھیں۔ غالباً ناہید کی موجودگی کے سبب اس کی گفتگو میں دلکشی کا عنصر نمایاں تر ہو جاتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ناہید کی موجودگی میں مشتبہ کی تمام صلاحیتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ ایک بتلا شخص نظر آنے لگتا ہے۔ ترپال والے کمرے میں عیسیٰ جان کے دھمکانے کے باوجود وہ جس دلیری سے آگے بڑھا تھا وہ قابل ستائش تھی، تاہم اس دلیری میں تھوڑا بہت ہاتھ یقیناً ناہید کی موجودگی کا بھی تھا۔ روشنی کے لیے دونوں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس جلا دی گئی تھیں۔ سب افراد مشتبہ کے گرد حالہ بنائے کھڑے تھے اور غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ یہ لوگ مشتبہ کے قریبی حلقہ احباب میں تھے۔ سب بے حد دولت مند اور ماڈرن لوگ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ مشتبہ سے مخلص بھی ہوں، لیکن اکثر اس سے مالی اور سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کے ارد گرد جمع رہتے تھے۔ یہ مرد و زن کا ایک ایسا گینگ تھا جو ہر فنکشن اور پارٹی میں چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ لوگ ہر وقت مشتبہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے چکر میں رہتے تھے۔ اس وقت بھی یہ لوگ ہائیکنگ پر نکلے ہوئے تھے۔ یقیناً اس گروپ میں کچھ اور بیگمات و صاحبان بھی ہوں گے، لیکن ان 2 گاڑیوں میں یہی 7-8 افراد یہاں پہنچے تھے۔ دوران گفتگو ناہید کی نگاہ مشتبہ کے پاؤں پر پڑ گئی۔ ہائے، میں مر گئی، آپ کا تو پاؤں زخمی ہے۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ مشتبہ کی سفید شلوار ٹخنے کے قریب سے رنگین نظر آ رہی تھی۔ زلیخا نے جلدی سے اس کا پائچہ اٹھایا۔ مشتبہ نے ٹخنے پر اپنا رومال کس کر باندھ رکھا تھا، تاہم یہ رومال بھی سرخ نظر آ رہا تھا۔ کوئی نہیں، معمولی سا کٹ ہے، مشتبہ نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ مشتبہ کی اہلیہ زلیخا نے لہجے میں پریشانی سمیٹ کر کہا۔ وہیں کمرے میں مائر کٹائی کے دوران کوئی شے لگ گئی تھی۔ زلیخا نے رومال کھولا۔ او گاڈ، ناہید اور زلیخا نے ایک ساتھ کہا۔ ٹخنے سے ذرا اوپر گہرا کٹ نظر آ رہا تھا۔ غالباً کوئی رگ کٹ گئی تھی۔ ذرا ذرا خون اب بھی رس رہا تھا۔ ناہید لپک کر گئی اور اپنے ہینڈ بیگ میں سے کوئی دوا لے آئی۔ ساتھ میں چپکنے والی پٹی اور کاٹن بھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ متذبذب نظر آئی، جیسے سوچ رہی ہو کہ مشتبہ کے زخم پر خود مرہم رکھے یا زلیخا سے کہے جو اس کی بیوی ہے،
اور جس کا حق اس سے زیادہ ہے۔ پھر اس نے زلیخا کے حق میں فیصلہ کیا اور فرسٹ ایڈ کی اشیاء اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ زلیخا نے مشتبہ کا بوٹ اور جراب وغیرہ اتار کر اس کا پاؤں اسٹیشن ویگن کے عقبی بمپر پر رکھا اور جیپ کی روشنی میں اس کی بینڈیج کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ جا رہے تھے۔ مشتبہ سے کچھ ایسے ہی مروب رہا کرتی تھی وہ۔ ناہید اس کے سر پر کھڑی تھی اور بینڈیج کے بارے میں ہدایات دیتی جا رہی تھی۔ زلیخا یوں کرو، یوں نہ کرو۔ اس کی ہدایات نے زلیخا کو کچھ اور پزل کر رکھا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ زلیخا ایک دبو عورت ہے اور بے حد ماڈرن ہونے کے باوجود چودھری ٹائپ مشتبہ کی ہاں میں ہاں ملانا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ اسی لیے وہ مشتبہ کی نگاہ میں بے وقت ہو چکی ہے اور مار کھاتی رہتی ہے، جبکہ ناہید کی طبع میں ایک خاص قسم کی مزاحمت اور اٹھان ہے۔ وہ مشتبہ کور سے برابری کی سطح پر بات کرتی ہے۔ اس کی یہی ادائیں مشتبہ کو ترغیب دے رہی ہے کہ وہ اس عورت کو فتح کرے۔ بینڈیج ہو چکی تو سبھی لوگ گاڑیوں میں آ بیٹھے۔ پروگرام واپس موقع واردات پر جانے کا تھا۔ وہاں 2 عدد لاشیں بالکل بے یار و مددگار پڑی تھی۔ ایک شخص بے ہوش بھی وہاں پڑا ہوا تھا۔ تینوں خواتین زری گل، خدا بخش اور میں اسٹیشن ویگن میں بیٹھے۔ مشتبہ کور پہلے ہمارے ساتھ بیٹھنے لگا، پھر دل میں نہ جانے کیا آئی کہ سلمان آذر اور دیگر افراد کے ہمراہ جیپ میں جا بیٹھا۔ اسٹیشن ویگن پہلے سے اسٹارٹ تھی۔ ڈرائیور نے یو ٹرن لے کر اس کا رخ پھیرا۔ اس وقت تک جیپ بھی اسٹارٹ ہو چکی تھی، لیکن اپنی جگہ سے اس نے حرکت نہیں کی تھی۔ اسٹیشن ویگن کی بیم لائٹس براہ راست جیپ پر پڑ رہی تھیں۔ پوری جیپ روشنی میں نہا سی گئی تھی۔ اچانک میری نگاہ جیپ کے داہنے پچھلے پہیے پر پڑی۔ پہیے کے بالکل پاس مجھے ایک شے نظر آئی۔ میں نے نگاہیں سکوڑ کر اس شے کو بغور دیکھا۔ میرے بدن کی ہر حص سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی۔ یوں لگا جیسے ایک لمحے میں کسی نے جسم سے لہو کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا ہے۔ پہیے کے بالکل ساتھ ہی جو گول سیاہ چیز پڑی تھی وہ ٹینک شکن مائن تھی، وہی مائن جو 2 گھنٹے پہلے عیسیٰ جان نے کینوس کے خاکی تھیلے سے نکالی تھی۔ جیپ اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ اس کا پہیہ حرکت میں آنے والا تھا۔ پہیہ حرکت میں آنے کا مطلب کیا ہے یہ میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے اپنا بالائی دھڑ ویگن کی کھڑکی سے باہر نکالا اور پھیپڑوں کی پوری قوت سے چیخا، ٹھہر جاؤ! میری صدا ویرانے میں دور تک گونجی، لیکن میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی جیپ حرکت میں آ چکی تھی۔ ڈرائیور کے کلچ پر رکھے ہوئے پاؤں کی ہلکی سی حرکت 6 کلو TNT کو چنگاری دکھا چکی تھی۔ بصارت زائل کر دینے والی چمک کے ساتھ ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا اور میں نے جیپ کو کھلونے کی طرح ہوا میں اچھلتے دیکھا۔ اسٹیشن ویگن کا دروازہ کھول کر جیپ کی طرف بھاگنے والا میں پہلا شخص تھا۔ سماعت شکن دھماکے کی گونج ابھی تک فضا میں باقی تھی۔ میں نے جیپ کو ہوا میں اچھلتے اور 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا اگلا حصہ ٹوٹ کر نشیب میں لڑک گیا تھا، جبکہ پچھلا حصہ 20 گز کی دوری پر اوندھا پڑا تھا اور دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ زری گل اور خدا بخش میرے پیچھے بھاگے آ رہے تھے۔ ان کے عقب میں خوفزدہ لڑکیوں کی چیخو پکار تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے صرف 5 قدم کے فاصلے پر ایک سربریدہ لاش شولوں میں گھری پائی۔ یہ جیپ کا ڈرائیور عنایت اللہ تھا۔ فضا میں بارود کی بو کے ساتھ اب گوشت کی سڑان بھی شامل ہو رہی تھی۔ جیپ کے پچھلے حصے میں کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ مڑا توڑا لوہا، ربر، انسانی گوشت، آگ، سب کچھ یکجا ہو گیا تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے نشیب میں گئے۔ میں نے ایک شخص کو جیپ کے اگلے ڈھانچے میں سے نکلتے دیکھا۔ یہ سلمان آذر تھا۔ وہ دہشت زدہ آواز میں چلا رہا تھا۔ معلوم نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ جیپ کے اس حصے میں بھی 1-2 جگہ شعلے نمودار ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا مشتبہ کور ایک الٹی ہوئی نشست اور ڈیش بورڈ کے درمیانی خلا میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ پوری طرح ہوش میں تھا اور خود کو اس شکنجے سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے زری گل کے ساتھ مل کر دروازے کے مڑے توڑے فریم کو پوری قوت سے باہر کی جانب کھینچا اور مشتبہ کور کو باہر نکالنے کے لیے راستہ بنا لیا۔ مسئلہ مشتبہ کور کی ٹانگوں کا تھا۔ وہ بے طرح الجھی ہوئی تھیں۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خدا بخش ٹارچ لینے کے لیے اسٹیشن ویگن کی طرف بھاگا۔ میں نے اندھوں کی طرح تاریک خلا میں ہاتھ چلایا اور مشتبہ کور کو باہر کھینچنا چاہا۔
اس کوشش کے نتیجے میں مشتبہ تو باہر نہیں نکلا، لیکن ایک انسانی بازو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ کندھے پر سے کٹا ہوا خوچنکا بازو میرے ہاتھ میں تھا۔ زندگی میں سینکڑوں بار انسانی بازو کو چھوا اور تھاما تھا، لیکن اس بازو کو چھونا اور اس کے وزن کو محسوس کرنا ایک دل خراش تجربہ تھا۔ میری انگلیاں جیسے ہزاروں واٹ کے ننگے تار سے چھو گئی تھیں۔ میں نے جلدی سے بازو دور پھینک دیا۔ زری گل نے بھی بازو دیکھ لیا تھا۔ او خدایا! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور وہ تحرم آمیز نظروں سے مشتبہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ مشتبہ کور کا بازو ہے، لیکن اگلے چند سیکنڈز میں یہ خیال غلط ثابت ہو گیا۔ یہ مشتبہ کا بازو نہیں تھا۔ مشتبہ نے اپنا دماغ حاضر رکھا ہوا تھا اور خود بھی مڑے توڑے ڈھانچے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دروازے کا ٹیڑھا فریم سیدھا ہو جانے سے اس کے لیے کافی آسانی پیدا ہو گئی تھی۔ ہم نے مل کر زور لگایا تو اس کی ٹانگیں نشستوں کے نیچے سے نکل آئیں۔ خدا بخش نے ٹارچ کی لرزتی روشنی مشتبہ کمر پر ڈالی۔ اس کی ایک ٹانگ خون سے تربتر تھی، شلوار ران پر سے پھٹ چکی تھی اور اندر سے سفید سفید گوشت جھانک رہا تھا۔ یہ وہی ٹانگ تھی جس پر تھوڑی دیر پہلے ٹخنے کے قریب چوٹ لگی تھی۔ اب اس بڑی چوٹ نے چھوٹی چوٹ کو قطعی غیر اہم کر دیا تھا۔ شاید ہماری عام زندگی میں بھی یہی اصول کار فرما رہتا ہے۔ کوئی المیہ بھی بڑا نہیں ہوتا، وہ صرف بڑا محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم اس المیے کا موازنہ کسی بڑے المیے سے کریں اور تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کر لیں کہ خدا نہ خواستہ وہ بڑا المیہ ہم پر وارد ہو چکا ہے، تو ہم ہر مصیبت پر خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ مشتبہ کور کو نکالنے کے بعد ہم ایک بار پھر جیپ کے جلتے ہوئے حصے کی طرف لپکے، لیکن وہاں ہمارے کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہم ہراساں چہروں اور دھندلائی نگاہوں سے صرف شوروں کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ آنے واحد میں 3 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے تھے، جبکہ 2 شدید زخمی ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والے تینوں بدنصیب مشتبہ کور کے دوست تھے، اور یہ تینوں جیپ کے پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مشتبہ کور کو ران پر گہرا زخم آیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہ چوٹ اور جلنے کے معمولی نشانات تھے۔ سلمان آذر حیرت انگیز طور پر قطعی محفوظ رہا تھا۔ اتنے خوفناک دھماکے میں زندہ بچ جانا ہی معجزے سے کم نہیں تھا، کہاں یہ کہ جسم پر خراش تک نہ آئی ہو۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ بارودی سرنگ جیپ کے پچھلے پہیے تلے آ کر پھٹی تھی، اور اس کے پھٹتے ہی جیپ کا اگلا حصہ ٹوٹ کر کئی گز دور جا گرا تھا۔ مشتبہ کور اور سلمان اسی حصے میں تھے۔ مشتبہ کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا جانا ضروری تھا۔ اس کی ٹانگ پر پٹیاں باندھ دی گئی تھیں، تاہم خون مسلسل خارج ہو رہا تھا۔ زلیخا چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ ناہید اور فریال کا حال بھی برا تھا۔ دوستوں کی ناگہانی موت کا غم مشتبہ کے چہرے پر سیاہ بارش کی طرح برس رہا تھا، تاہم ان غم انگیز اور اذیت ناک لمحات میں بھی وہ اپنے حواس پر پوری طرح قابو رکھے ہوا تھا۔ خدا بخش کے سہارے وین میں بیٹھتے ہی اس نے وائرلیس آن کیا اور ایس پی پشاور سے رابطہ کر کے اسے صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ اس نے لوکیشن کی تفصیل سمجھانے کے بعد ایس پی کو ہدایت کی کہ وہ معقول نفری کے ساتھ جلد از جلد موقع پر پہنچے۔ ناہید، زلیخا اور فریال بھی وین میں بیٹھ چکی تھیں۔ چند لمحے بعد وین اسٹارٹ ہو کر موقع سے روانہ ہو گئی۔ میں اور زری گل اس منحوس جگہ پر اکیلے کھڑے رہ گئے۔ جیپ کے پچھلے حصے میں ابھی تک شعلے بھڑک رہے تھے۔ جو ہی وین کے انجن کا مدھم شور تاریکی میں مدغم ہوا، قریب و جوار مکمل سناٹے میں ڈوب گئے۔ زری گل نے کپکپاتے لہجے میں کہا، خواہ استاد صاحب، یہ سب اچانک کیا ہو گیا؟ جو کچھ ہوا ہے تمہارے سامنے ہوا ہے۔ وہ بدبخت عیسیٰ جان ترپال والے کمرے سے بارودی سرنگ اٹھا لایا تھا۔ یہاں سے گزرتے گزرتے وہ سرنگ کو جیپ کے ٹائر تلے رکھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم انہی گاڑیوں پر اس کا پیچھا کریں گے، اور ایک گاڑی دھماکے سے اڑ جائے گی تو دوسری گاڑی والے طاق کو بھول کر لاشوں کو سنبھالنے میں لگ جائیں گے، اور یوں وہ دور نکل جائے گا۔ لیکن ہم گاڑیوں میں بیٹھنے کے بجائے پیدل ہی اس کے تعاقب میں نکل گئے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ تو پھر بھی ہوا، 1.5-2 گھنٹے کی تاخیر کے ساتھ ہی صحیح۔ زری گل نے اپنی زخمی کن پٹی کو چادر کے پلو سے پونچھتے ہوئے کہا، استاد جی، ہو سکتا ہے کہ وہ حرامی کا بچہ بھی یہیں کہیں چھپا ہوا ہو، ہم کو اکیلے دیکھ کر اچانک کہیں سے نکل آئے۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ لفافے میں جو بند شے اس کے قبضے میں ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ اس کے ساتھ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ پھر بھی استاد جی، ہم کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
وہ آپ کے خون کا پیاسا ہے، ہمارے منہ میں خاک، آپ کا جان لینے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم کھلی جگہ سے ہٹ کر چند پتھروں کی اوٹ میں چلے گئے۔ ابھی وہ مشکل 20-25 منٹ ہی گزرے تھے کہ پولیس کی 2 جیپیں سائرن بجاتی موقع پر پہنچ گئیں۔ شہر کے مرکزی تھانے سے ایس پی صاحب اتنی جلدی یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یقیناً انہوں نے وائرلیس پر کسی مضافاتی تھانے کو وقوع کی اطلاع دی تھی اور اس تھانے کا عملہ یہاں پہنچ گیا تھا۔ یہ عملہ 1 انسپکٹر، 1 SI اور 6 کانسٹیبلوں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایس پی صاحب اپنے عملے کے ساتھ ہیڈ کوارٹر سے روانہ ہو چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ رہے ہیں۔ گاڑیوں کی روشنی میں لاشوں کو تلاش کیا گیا۔ تینوں افراد جل کر کوئلہ ہو چکے تھے۔ ایک شخص کا بازو غائب تھا، دوسرے کا سر 2 نیم ہو چکا تھا۔ ان لاشوں کو چادروں میں لپیٹ کر موبائل گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ ایک کانسٹیبل نے بارودی سرنگ کے چند فولادی ٹکڑے بھی موقع سے ڈھونڈ لیے۔ انسپکٹر نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ کا نام شاہ جہان ہے۔ میں نے کہا جی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ زری گل جل کر بولا، آپ لوگ ہمیشہ دیر سے پہنچتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ سب کیسے ہوا، حالانکہ سوال کا جواب ڈھونڈنا بھی آپ کا ڈیوٹی ہے۔ یار بتاؤ، آپ کا ڈیوٹی ہوتا ہے یا نہیں؟ انسپکٹر جانتا تھا کہ ہمارا تعلق کسی نہ کسی طور پنجاب کی اہم شخصیت مشتبہ کنور سے ہے، لہٰذا وہ ہم سے بے حد مرعوب تھا۔ اندھیرے میں ویسے بھی اسے زری گل کی شکل و صورت دکھائی نہیں دی۔ وہ ادب سے بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں سر، لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی ہم یہاں پہنچ گئے۔ سر کے خطاب نے زری گل کو کچھ اور پھلا دیا۔ وہ تنک کر بولا، آپ لوگوں کا کام جرم کی کھوج لگانا ہی نہیں، جرم کو ہونے سے روکنا بھی ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی ایس پی صاحب بھی موقع پر پہنچ گئے۔ ان کا نام جازب خان تھا۔ وہ جیپ پر پہنچے تھے۔ عملے کے 3 ارکان ان کے ساتھ تھے، باقی پولیس ٹرک میں پیچھے آ رہے تھے۔ 15-20 منٹ کے اندر اندر موقع واردات پر چہل پہل نظر آنے لگی۔ ایس پی جازب صاحب اپنے ساتھ سرچ لائٹس بھی لائے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی ٹارچیں بھی تھیں۔ ان کا سارا عملہ مسلح تھا اور پوری طرح چاقو چوبند نظر آتا تھا۔ مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد ایس پی صاحب نے عملے کو 4 گروپس میں تقسیم کیا اور ارد گرد کے تمام علاقے میں پھیلا دیا۔ میں ایس پی صاحب کے ساتھ ترپال کی چھت والے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک پورٹیبل لائٹ کے ذریعے کمرے میں روشنی کی گئی۔ یہاں ہر طرف ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ابتری اس جدوجہد کا نتیجہ تھی جو 2-2.5 گھنٹے پہلے میرے اور عیسیٰ جان کے ساتھیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ لالٹین ٹوٹی پڑی تھی، زمین پر خون دور تک بکھرا تھا۔ میرے خنجر سے ہلاک ہونے والے دونوں افراد اسی جگہ پڑے تھے جہاں میں نے چھوڑ کر گیا تھا۔ ان کا لہو پتھریلی زمین پر لوتھڑوں کی صورت میں جمع ہوا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف گولیوں کے خول بکھرے تھے۔ ایس پی صاحب کے ساتھ آئے ہوئے فوٹوگرافرز اور نقشہ نویس موقع کی کارروائی میں مصروف ہو گئے۔ میں ایس پی صاحب کو واردات کی تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ میں نے صرف وہ باتیں بتائیں جن کی وجہ سے عالی مرتبت مشتبہ کور پر کسی طرح کا حرف نہیں آ سکتا تھا۔ ایس پی بھی جانتا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہوں، مگر وہ خاموش رہا۔ صبح تک پہاڑیوں میں عیسیٰ جان کی تلاش جاری رہی، مگر اس کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ دوپہر سے ذرا پہلے ہم پشاور واپس آ گئے۔ مشتبہ کور نے ایس پی کے ذریعے مجھے ہدایت بھجوائی تھی کہ میں ڈبگری بازار والے مکان میں چلا جاؤں اور اگلے حکم کا انتظار کروں۔ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا اور ڈبگری بازار واپس آ گیا۔ زری گل کو چہرے پر خاصی چوٹیں آئی تھیں، خاص طور پر کنپٹی کی ایک چوٹ تکلیف دہ تھی۔ میں نے ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر اچھی طرح اس کی مرہم پٹی کروائی۔ یہیں کلینک پر میں نے تازہ اخبار بھی دیکھا۔ اخبار میں کل رات پیش آنے والے سانحے کی خبر موجود تھی، لیکن اس انداز میں کہ میں ششدر رہ گیا۔ خبر میں مشتبہ کور یا عیسیٰ جان کا نام تک نہیں تھا، نہ ہی کہیں بارودی سرنگ کا ذکر تھا۔ صرف یہ بتایا گیا تھا کہ پنجاب سے شکار کھیلنے کے لیے آئے ہوئے چند نوجوان پشاور روڈ کے مضافاتی علاقے میں حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان کی تیز رفتار جیپ بے قابو ہو کر پتھروں سے جا ٹکرائی اور بری طرح تباہ ہو گئی۔ آگ بھڑک اٹھنے سے 3 افراد جل کر ہلاک ہو گئے۔ خبر کو حیران کن طریقے سے توڑا مروڑا گیا تھا۔ سب اثر و رسوخ کی بات تھی۔ اگر یہ خبر مشتبہ کور کے بجائے کسی عام شخص سے متعلق ہوتی تو رائی کا پہاڑ بنانے والے اس پہاڑ کو کوہ ہمالیہ ثابت کر کے بھی مطمئن نہ ہوتے۔ 3 افراد کی ہلاکت کو
درجنوں افراد کے ہلاک و زخمی ہونے سے تعبیر کیا جاتا۔ جیپ کی جگہ لاری اور بارودی سرنگ کی جگہ 1000 پاؤنڈ کا ہلاکت خیز بم لیا جاتا۔ میں اور زری گل اس خبر پر سر دھنتے اپنی نیچی چھت والے غریب قدے میں واپس پہنچے تو چند محلے دار ہمارے دروازے پر جمع تھے۔ وہ کل رات والے واقعے کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے۔ ایک خوبصورت لڑکی اور اجنبی شخص کے ساتھ رات گئے میرا گھر سے نکلنا اور جیپ میں سوار ہونا پراسرار واقعہ تھا۔ اس واقعے کو مزید پراسرار بنانے میں زری گل نے بھی بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ جب جیپ ہمیں لے کر یہاں سے روانہ ہوئی تو وہ اس کے پیچھے لٹک گیا۔ اب ہم قریباً 16 گھنٹے بعد واپس آئے تھے اور اس حال میں کہ زری گل کا چہرہ پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ محلے دار تشویش میں مبتلا نہ ہوتے تو اور کیا کرتے؟ ہم دونوں ان کی نگاہوں میں مشکوک ٹھہر گئے تھے۔ ایسی نازیبا سرگرمیاں اختیار کرنے والوں کو محلے میں کون رہنے دیتا ہے؟ محلے والوں کے تیور دیکھ کر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ انہیں زبان کھولنے کا موقع نہ دیا جائے۔ ان میں سے معزز ترین فرد کو میں ایک جانب لے گیا اور اسے بتایا کہ ہم دونوں کا تعلق خفیہ پولیس سے ہے اور ایک مجرم پر سراغ لگانے کے لیے ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ ایک دم مروب ہو گیا اور نرمی سے بولا، کیا ہمارے علاقے کے تھانے دار امیر شاہ خان آپ کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، میں اسے نہیں جانتا، لیکن وہ مجھے ضرور جانتا ہوگا۔ اگر وہ جاننے سے انکاری ہو تو اسے یہاں لے آنا، میں اسے بتا دوں گا۔ میرے اس دلیرانہ دعوے کے بعد محلے داروں کو باز پرس کی ہمت نہ ہوئی اور وہ واپس چلے گئے۔ جو ہی میں اور زری گل گھر میں داخل ہوئے، اللہ دین کے جن خدا بخش سے ملاقات ہو گئی۔ وہ برآمدے میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ بیرونی دروازہ کھلا تھا، لہٰذا وہ ہماری غیر موجودگی میں اندر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ صاحب اپنے ایک جاننے والے کی رہائش گاہ پر ہیں۔ رہائش گاہ پر ان کی مرم پٹی ہوئی ہے، ران پر 8 ٹانکے لگے ہیں اور اب وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، عیسیٰ جان کا کوئی سراغ لگا؟ ہاں، اب بھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ عیسیٰ جان کو ٹریس کر لیا گیا ہے۔ وہ گلنار کالونی کی کوٹھی میں ہے اور پولیس نے کوٹھی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یہ اطلاع میرے لیے سنسنی خیز تھی۔ کیا میں وہاں جا سکتا ہوں؟ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ شام سے پہلے وہ خبیث گرفتاری پیش کر دے گا۔ شام سے پہلے کیا مطلب؟ دراصل وہ اندر ہتھیار بند ہو کر بیٹھا ہے۔ اس کے 14-15 ساتھی بھی ساتھ ہیں، سب کے سب مسلح ہیں۔ ٹیلی فون پر اس نے دھمکی دی ہے کہ ان کے پاس راکٹ لانچر ہیں، اگر پولیس کوٹھی کے قریب آئی تو وہ راکٹ میں دے ماریں گے۔ راکٹ لانچر نظر بھی آیا ہے یا بس باتیں ہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جس قسم کا وہ شخص ہے اس کے پاس سے کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ صاحب نے پولیس کو ڈائریکٹ ایکشن سے روک رکھا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے جھنگ سے جاگیردار قادر زمان صاحب کو بلایا ہے۔ شنکر صاحب کی طرح قادر زمان صاحب سے بھی عیسیٰ کی گاڑی چھنتی ہے۔ غالباً قادر زمان صاحب سے کہا جائے گا کہ وہ عیسیٰ کو گرفتاری دینے پر راضی کریں۔